پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 17واں دن۔ آپ سب اردو کی مشہور و معروف صنف غزل سے واقف ہوں گے۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف کے سوا کسی اور صنف میں نہیں دکھائی دیتی۔ آئیے تو آج ہم غزل کی حیت کا اعادہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے غزل 1 صفحہ نمبر 88۔ غزل دیکھیے۔ درد دل غیر کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا۔ زخم سینے کے میرے سینے کو، کوئی جرح نہیں سلاؤں کیا۔ گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا۔ اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتیں رلاؤں کیا۔ بول سوسن زباں سو حال اپنا، غنچہ بستہ لب ہنساؤں کیا۔ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر، گلے لالا کا دل جلاؤں کیا۔ رو سیاہی سو رب حضور حسین، ہاتھ خالی ہوں اب لے جاؤں کیا۔ سرگرمی نمبر 1، درج بالا غزل کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ غزل میں سے ردیف اور قافیہ تلاش کر کے لکھیے۔ تو دیکھیے، ردیف کسے کہتے ہیں؟ غزل کے مطلع میں، یعنی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں اور غزل کے اشعار کے دوسرے مصرے میں، باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں آخر میں جو ایک جیسا لفظ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ردیف۔ اس غزل کی جو ردیف ہے وہ کیا ہے؟ کیا۔ ہر ایک میں دیکھیے غزل کا جو مطلع ہے اس کے دونوں مصروں میں کیا آیا ہے آخر میں، اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں۔ تو یہ ہے ردیف، اور ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں قافیہ۔ جیسے مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر، اس میں بتاؤں سناؤں، پھر باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ہے سلاؤں، دکھاؤں، رلاؤں، ہنساؤں، جلاؤں، لے جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ اب سرگرمی نمبر 2 ہے، درج ذیل بولی کے لیے ادبی لفظ لکھیے۔ سناؤں، تو ڈبل واو ہے اس میں، جو ہمارا جو سناؤں ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ ایک ہی واو حمزے والا، سناؤں۔ نہیں کے لیے نہیں، کتیں کو، سوں سے۔ سرگرمی نمبر 3، شعر کی تشریح کیجیے۔ شعر ہے، اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتیں رلاؤں کیا۔ شاعر کے دوست کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا، دوست اس سے بے رخی اور بے اعتنائی برتنے لگا ہے۔ دوست کے اس برتاؤ سے شاعر کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اب شاعر غمگین اور رنجیدہ رہنے لگا ہے، اس کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں۔ آنکھیں بے خوابی اور گریہ زاری کے سبب سرخ اور سوجی ہوئی ہیں، مگر یہ اس کا حسن ظن ہے کہ اس کی آنکھوں کی کیفیت وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے دوستی میں رونے کی کیفیت کو بیان کیا تو ہمیشہ اور خوب رونے والی، آنسو بہانے والی نرگس کی آنکھیں بھی رو دیں گی، یعنی شاعر کا غم نرگس کے غم سے کہیں زیادہ ہے۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل لفظ میں اعراب لگا کر مختلف معنی والی دو الفاظ بنائیے۔ مختلف معنی والے دو الفاظ بنانا ہے۔ جیسے یہاں پر گاف لام گل اور میم لام کاف دیا ہوا ہے، مل گل، تو گل اگر گاف پر پیش لگا دیے تو گل یعنی پھول، اور گاف کے نیچے زیر لگا دیے گل یعنی مٹی۔ اسی طرح سے ملک یعنی بادشاہ اور ملک یعنی فرشتہ۔ اس کے بعد سوال ہے، دیکھیے غزل میں سے زیر اضافت کی 2 مثالیں لکھیے۔ تو یہاں پر زیر اضافت یعنی اگر 2 لفظ ہے مرکب لفظ تو اس میں پہلے لفظ کے نیچے جو زیر ہوتی ہے اسے زیر اضافت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، درد دل، خون جگر، چشم نرگس، گلے لالا، یہ کیا ہے؟ زیر اضافت والے لفظ ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ پچھلی جماعتوں کی درسی کتاب سے آپ کی پسندیدہ غزل کا مطالعہ کریں اور مطلع، حسن مطلع اور مقطع کے شعر کو قلم بند کریں۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے جو غزل ہے وہ کلیم عاجز کی غزل لیے ہیں،
اور اس کا ہی ہم نے مطلع، حسن مطلع اور مقطع لکھے ہیں۔ دیکھیے مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے شعر ہے، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ تو یہاں پر جو اوقات اور بات ہے یہ قافیے ہے، تو قافیوں کی پابندی ضروری ہے، ردیف کی نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے تو یہ مردف غزل ہے، یعنی ردیف والی ہے۔ تو کرو ہو کیا ہے؟ اس غزل کی ردیف ہے، اور اوقات اور بات یہاں پر قافیے ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حسن مطلع۔ مطلع کے بعد والے شعر میں اگر مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ ہر غزل میں حسن مطلع ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو غزل لی گئی ہے تو وہ حسن مطلع والی ہے، یعنی مطلع حسن مطلع والی ہے، یعنی مطلع کے بعد بھی جو دوسرا شعر آ رہا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو تو وہ رہے گا حسن مطلع۔ دیکھیے، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ تو یہاں رات اور مات قافیے ہے اور کرو ہو ردیف۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس غزل کا مقطع ہے، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہیں بکے ہے، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو۔ یہاں پر عاجز یہ ہے تو شاعر کا تخلص ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ تو مطلع کے قافیے کیا ہے؟ اوقات، بات۔ حسن مطلع کے قافیے ہے رات اور مات۔ ردیف ہے کرو ہو، اور مقطع آخری شعر میں شاعر کا تخلص عاجز استعمال ہوا ہے۔